अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 28वें सुपारे का आगाज़ करेंगे और 28वां सुपारा शुरू करने से पहले हम 27वें सुपारे के अहम निकात का जायज़ा ले लेते हैं कि हमने 27वें सुपारे में क्या सीखा। जन्नत में जाने वालों की ख़ास खूबी क्या होती है कि वो अपने घर वालों के साथ तकवा के साथ रहते हैं। यानी एक जन्नती इंसान जो होता है वो मुत्तकी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करता है, यानी अल्लाह के डर के साथ। और हवाइश परस्ती इंसान से जो होती है वो इंसान को हक से जो है वो जुटलाती है, यानी हवाइश नफ्स की पैरवी करना। तो इंसान अगर छोटे गुनाहों से बचे तो बड़े गुनाहों की तलाफ़ी हो जाती है। ईमान वाले नसीहत कबूल करते हैं। दुनिया और आखिरत की नेमतों से इस्तिफ़ादा करने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? कुरान पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपनी सारी नेकियों का बदला इंसान को दुनिया में नहीं मिलेगा बल्कि आखिरत में मिलेगा। लेकिन इंसान क्या चाहता है कि यहीं इसको सब कुछ मिल जाए। सूरतुल मुजादिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो अपने शौहर के मामले में तुमसे तकरार कर रही है और अल्लाह से फरियाद किए जाती है। यानी सूरतुल मुजादिला में एक औरत की कहानी है जिसके शौहर ने एक तवील अरसा रखने के बाद इसको अपने लिए हराम करार दे दिया और अपने बच्चों की इसे फ़िक्र थी। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि माँ नहीं बन जाती इनकी बीवी माँ कहने से। यानी माँ असल में तो एक होती है, तो अपनी बीवी को माँ की पीठ की तरह, अरबों में ये रिवाज था, कहते थे गुस्से में। तो इस कौल का कफ़ारा करना चाहिए। तो इस बात की जो है वो कोई हकीकत नहीं। तो जो कोई ऐसा करता है तो अल्लाह बख्श देता है। यानी जो लोग बीवी से इजहार करते हैं और रुजू करना चाहते हैं तो एक ग़ुलाम आज़ाद करें, 2 माह के रोज़े रखें या 60 मस्कीनों को खाना खिलाएं। और अल्लाह ताला के हदूद की पैरवी करना ये ईमान का हिस्सा है। जो वापस आने चाहते हैं तो वो क्या करें? ग़ुलाम को आज़ाद करें। यानी इस दौर में जो थे वो ग़ुलाम थे और आजकल के दौर में ग़ुलाम जो है वो नहीं होते। तो 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखें। ये क्या है? ये ईमान का तकाज़ा है। बिलाशुबा जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं तो वो ज़िल्लत से दो चार होंगे। जो अल्लाह और रसूल की मुखालफत करते हैं यानी इनकार करने वालों के लिए रुस्वा कुन अज़ाब है और जन्नत से महरूमी की बात जो है वो आती है। क्योंकि जो अल्लाह ताला की और रसूल की अतायत करेगा तो वो जन्नत में जाएगा और जो इसकी मुखालफत करेगा तो वो रुस्वा कुन अज़ाब में शुमार होगा। यानी इंसान चंद लम्हों के अंदर जो है वो अपनी कही हुई बात को भी जो है वो भूल जाता है। तो क़यामत के दिन तो इंसान के पास जब ये इसके सारे नामा अमाल सामने आएंगे तो इसके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इंसान नस्यान से है। क्योंकि इंसान दुनिया में ही अपने नामा अमाल को याद नहीं रख सकता, तो आखिरत में वो जब उसके सामने हर चीज़ खोल कर रखी जाएगी तो वो शर्मसार हो जाएगा, क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज़ इसमें लिखी जाती है। और लिखने के बाद क्या कहा जा रहा है कि गिन कर भी रखा है। इसी तरह से सरगोशी करना जो है वो एक नापसंदीदा हरकत है, यानी इस चीज़ से मना किया गया है। सरगोशी करने में अल्लाह इंसान को क्या कर रहा है? देख रहा है। यानी छुप कर गुनाह करना, सरगोशी करना, और हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानेंगे तो ये भी गुनाह की बात है। तो सलाम जो है वो क्या है? इस्लाम की नुमाया खसूसियत है। सलाम में पहल करने से 10 नेकियां मिलती हैं। और इस्लाम में बुखल करने वाला जो होता है वो सख्त बहील है। यानी ईमान वालों से सरगोशी के गुनाह से, यानी अगर आप ईमान वालों से जो है वो सरगोशी जो है वो करो लेकिन गुनाह से मुतल्लिक सरगोशी ना करो, यानी नेकी में सरगोशी जो है वो करो। और मजलिसों में क्या करो? दूसरों के लिए जगह बनाओ। तो इससे क्या होता है? दुनिया और आखिरत में फराही इंसान को नसीब होती है। यानी जिसका जितना दर्जा ईमान का बुलंद होता है तो अल्लाह के यहाँ उसका दर्जा इतना ही बुलंद होता है। तो नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और कस्मों को जो है वो क्या करो? झूठी कस्में जो है वो खाने की क्या सज़ा है? रुस्वा कुन अज़ाब और दोज़ख। और फिर शैतान जो है वो
انسان پر جو جب مسلط ہو جاتا ہے تو کس کیفیت میں ہوتا ہے؟ غفلت کی کیفیت میں۔ تو انسان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ یقین نہیں رکھتے تو ان کی دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ یعنی اللہ کے گروہ جو کامیاب ہونے والے ہیں، اور پھر جو اللہ کو ناراض کرنے والے جو ہیں وہ کون سے گروہ ہیں، ان کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ پھر سورۃ الحشر، سورۃ الحشر مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، وہی غالب اور حکیم ہے، اور وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ یعنی آسمان اور زمین میں تمام مخلوق کیا کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، تو کیا ہم نہ کریں؟ یعنی تسبیح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں درخت بنتے ہیں۔ پھر اس صورت میں مال غنیمت کا ذکر ہے کہ مال غنیمت کے اصول بتائے جا رہے ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ پھر مال خرچ کرنے میں انسان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر دین کے معاملے میں، اور دل کی تنگی دور کرنے کے لیے کیا کرو؟ تسبیح پڑھو۔ اور پھر اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اگر تم دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر، حدیث کا مفہوم ہے کہ نگران فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، جو تمہارے آمین کہنے پر، یعنی فرشتہ بھی آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اس کو بھی یہ سب دے جو وہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو دل میں بغض رکھنا والا جو ہے وہ محبت کا اظہار جو ہے وہ نہیں کرتا۔ تو کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے؟ یعنی ہر شخص کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے، کیونکہ قیامت والے دن بھی جب 5 سوال انسان سے پوچھے جائیں گے کہ تم نے اپنی عمر کس کام میں لگائی، اپنا مال جو ہے وہ کہاں پر خرچ کیا، پھر جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا، تو ہم ان سوالوں کے بارے میں ہمیں کانشیس ہونا چاہیے کہ ہم نے اس سوالوں کی تیاری اپنی دنیا کی زندگی میں جو ہے وہ کرنی ہے۔ تو جو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے وہ اپنا مقصد زندگی بھی بھول جاتا ہے۔ پھر اہل دوزخ اور اہل جنت جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر قرآن کو جو ہے وہ پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت سے دب جاتا۔ تو قرآن میں غور و فکر کرنے کی دعوت ہے، اور پھر پہاڑوں کے اندر بھی سینس ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ کھجور کا تنا جو ہے وہ رو پڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے سے جدائی سے۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ، سورۃ الممتحنہ مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ یعنی سورۃ الممتحنہ میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دشمن کو دوست نہ بناؤ، اور قیامت کے دن جو ہے وہ نہ رشتہ نہ اولاد جو ہے وہ کام آئے گی، اور اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی بات جو ہے وہ نہیں ماننی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور کافر عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ سورۃ الصف جو ہے وہ مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تسبیح ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی تسبیح کا آخری سپاروں میں بار بار تسبیح کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر مخلوق کر رہی ہے، تو ہم کیوں نہ کریں۔ تو اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان ایسی بات کیوں کہتا ہے جو وہ کر نہیں سکتا، جو تم نہیں کر سکتے، تو اس کی کیا سزا ہے کہ ہونٹ اس کے کینچی سے کاٹے جائیں گے، جن کے قول و فعل میں جو ہے وہ تضاد ہوتا ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہیں، یعنی جیسے کہ فرشتوں کی بھی صفیں ہوتی ہیں، پرندوں کی بھی صفیں ہوتی ہیں، اور پھر اہل جنت کی بھی 120 صفیں ہوں گی، امت محمدیہ کی 80 صفیں ہوں گی۔ تو نماز کا بھی حسن کس میں ہے؟ صف کی درستگی میں ہے۔ تو یہ سورۃ الصف تھی، اس وجہ سے ہمیں صفیں کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہماری زندگی میں کتنی اہم ہے، کیونکہ خالی صفوں میں کون گھس جاتا ہے؟ شیطان گھس جاتا ہے، اور اللہ کا نور پورا ہو کر رہے گا، اس سے مطلب اللہ کا دین جو ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، پورے گلوب پر جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ تو ایمان والوں کو جو ہے وہ اللہ کے دین کا مددگار جو ہے وہ بن جانا چاہیے۔ سورۃ الجمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ
مدنی ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے نہایت مقدس، زبردست اور حکیم، یعنی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور رسول جو ہیں وہ کن میں سے بھیجے؟ انہی میں سے بھیجے ہیں، یعنی ان کے اندر سے ہی رسول آئے ہیں جو ان جیسا ہی انسان ہے۔ اور اس کا کیا مقصد ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، تربیت کرتا ہے اور قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی یہاں سے انسان کی تربیت کا اصول پتہ چل رہا ہے کہ ایک انسان کی شخصیت جو ہے وہ کن چیزوں میں بنتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ یعنی اگر تلاوت سے مراد ظاہری خوبصورتی کے ساتھ قرآن کو جو ہے وہ پڑھنا، تزکیہ ہوتا ہے باطنی خوبصورتی، اور اخلاق ہوتا ہے انسان کا سنور جائے قرآن پڑھنے سے، تو یہ سب اللہ کا فضل ہے کہ انسان قرآن پڑھتے وقت اور ان چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھے۔ پھر اس کے بعد پچھلے قوموں کی جو ہے وہ مثال دی کہ اگر تم نے بھی یہ والے کام کیے ان کے تو تمہارا بھی دردناک عذاب ہوگا۔ اور پھر یہودیوں کی موت کا ذکر ہے کہ وہ کبھی بھی موت کی تمنا جو ہے وہ نہیں کریں گے، لیکن موت جو ہے وہ انسان کو ہر طرف سے گھیر کر رکھی ہوئی ہے۔ تو جمعے کا دن جو ہوتا ہے وہ اجتماع کا دن ہوتا ہے، کیونکہ جمعے سورۃ الجمعہ ہے، تو جمعے کی فضیلت کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ جمعے کا دن ذکر الہی کی طرف دوڑ لگاؤ، کیونکہ یہاں پر جو سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی دوڑنے کا حکم کہا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف انسان کی متوجہ ہونے چاہیے، اس کی طرف اس کی دوڑ دھوپ ہونی چاہیے، کیونکہ افضل دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ افضل دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی جمعے والے دن پیدا کیے گئے تھے، اور جنت میں بھی جمعے والے دن داخل ہوئے تھے، اور اسی دن ان کی وفات ہوئی تھی، اور اسی دن وہ زمین میں آئے تھے، اور جمعے کا دن جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی، تو آخرت میں بھی جمعے کا دن جو ہے وہ ہوگا جس میں دیدار الہی نصیب ہوگا، اور یہی مزید بھی کہا جاتا ہے، یعنی جمعے والے دن میں مزید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کو مسجد میں جانے کے لیے طہارت کا جو ہے وہ انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ جمعے کا دن جو ہے وہ حسین اور چمکتا دمکتا دن کی طرح اٹھایا جائے گا قیامت والے دن، تو ہمیں بھی جمعے کے دن کا جو ہے وہ اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو مدینہ میں قحط پڑا ہوا تھا، تو جب تجارتی قافلہ آیا تو لوگ سب جمعے کی نمازوں کو اور خطبے کو چھوڑ کے اس تجارتی قافلے کی طرف لپک پڑے، تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ذکر الہی جو ہے وہ انسان کی زندگی میں زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ وہ مال کی طرف لپکے۔ سورۃ المنافقون مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ جانتا ہے تم ضرور اس کے رسول ہو۔ یعنی منافق کیا کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ سراسر جھوٹے تھے، تو اللہ نے گواہی دی ہے ان کے جھوٹا ہونے پر، یعنی اللہ ہی کی گواہی ان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ بے خوف ہوتا ہے، اس کو جھوٹ بولتے ہوئے بھی نڈر کے ساتھ بولتا ہے۔ تو آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، تو مال اور اولاد جو ہے وہ اللہ کی ذات سے غافل نہ کرے، اور رزق میں سے خرچ کرو۔ موت آئے تو انسان کو کیا ہوگا؟ مہلت بھی جو ہے وہ نہیں ملے گی، اور آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے۔ تو انسان کے پاس جو ہے وہ دو بہترین جو ہے وہ صفات ہیں، کون سی؟ ایک حسن اور بیان۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ خوبصورت آواز میں قرآن کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اور اپنی جو آواز ہے اس کو کیا حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے خوبصورت بناؤ۔ پھر انسان جو ہے وہ پچھتائے گا قیامت والے دن، جب اس کے اعمال اس کو حقیر بنا کر پیش کیے جائیں گے، اور اس سے وہ بولے گا کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج جاؤ اور میں کیا کروں؟ نیک عمل کروں، کیونکہ ساری زندگی اس کو کیا لگے گی؟ بس وہ یہاں پر کیا رہا؟ ایک پہر رہا۔
अब सूरतुल तलाक। सूरतुल तलाक मदनी है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो इन्हें इनकी इद्दत के लिए तलाक दिया करो और इद्दत के ज़माने का ठीक ठीक शुमार करो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। यानी इसमें जो है वो अल्लाह ताला ने तलाक के अहकामात जो हैं वो बताए हैं कि जब इद्दत पहुंच जाए तो इनको भले तरीके से जो है वो रुखसत कर दो। फिर जल्दबाजी इंसान को जो है वो नहीं करनी चाहिए। फिर तकवा जो है वो एक अजर अजीम है। फिर इसी तरह दूध पिलाने वाले और खाना पीने का सामान जो है वो भी इनको दो। यानी औरतों के साथ बहुत अच्छा सलूक करने की इस्लाम ने जो है वो तरगीब जो है वो दी है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह आयात सुनाते हैं और 7 आसमान जो है वो बनाए हैं और हर चीज़ का इल्म जो है वो अल्लाह ताला के ने का अहाता किया हुआ है। सूरत तहरीम मदनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम क्यों इस चीज़ को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? क्या इसलिए कि तुम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हो और अल्लाह माफ़ करने वाला है। यानी नाजायज़ कस्मों को खोल देना वाजिब करार दिया गया है। यानी राज की बात जो भी हो तो इसको क्या किया था, फाश कर दिया था। तो वही के ज़रिए से तो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली थी। तो जो बात मकसद से ज़ायद हो तो उस बात को जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए। यानी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे बच्चों के जो है वो जैसे नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों की तरबियत में। और फिर आँख पर जो है वो सख्त गिर फरिश्ते जो हैं वो मुकर्रर किए हुए हैं। तो इंसान को अपनी ज़ुबान से जो है वो इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने फ़िरौन की बीवी की दुआ का जो है वो ज़िक्र किया गया है कि उसने क्या कहा था अल्लाह ताला से कि जन्नत में मुझे अपने पास घर बना के दे। यानी अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार था, क्योंकि फ़िरौन जो था वो अपनी बीवी पर बहुत जुल्म करता था, कील ठोंकता था उसके जिस्म पर, उसके पाँवों पर, हाथों पर। फिर इसी तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की खूबी का ज़िक्र है कि उन्होंने अपने इस्मत की हिफाजत की। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी कुरान पर अमल करने वाला बना दे। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।